بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن وائس کے ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات اور فضائل عرض کرنے لگا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ عاصم اپنے باپ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اپنے خواب کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے بیان کیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ان کو دیکھتے وقت تمہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد نہیں آئے؟ میں نے کہا با خدا کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر نگاہ پڑتے ہی مجھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی فضائل و کمالات اور اسلامی اخلاق کے نمونہ عمل تھے۔ سخاوت، کرامت، عفو و بخشش، شجاعت و بہادری، ظلم و ستم کا مقابلہ آپ کی آشکار خصوصیات تھی۔ اسامہ بن زید جب حالت بیماری میں تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کرنے ان کے پاس گئے اور انہیں غمگین حالت میں دیکھا۔ جب سبب معلوم کیا تو انہوں نے کہا 60,000 درہم کا مقروض ہوں اور اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں ادا کرنے سے پہلے ہی مر نہ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہارے مرنے سے پہلے ہی سے ادا کر دوں گا، اور اس کے بعد آپ نے ان کا قرضہ ادا کر دیا۔ ایک دیہاتی آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور کہا ایک دیت میری گردن پر یعنی میرے ذمے ہے، اسے ادا کرنے سے میں کمزور ہوں اور میں نے سوچا کہ کسی باکرامت ترین شخص سے اس کا مطالبہ کروں، اور نبی کریم علیہ السلام کے خاندان سے زیادہ کوئی کریم شخص میں نے نہیں پایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے مومن بھائی، میں تجھ سے 3 سوال کروں گا، اگر ایک کا جواب دیا تو تمہاری دیت کا 1/3 مال ادا کروں گا، اور 2 سوال کے جواب دیے تو 2/3، اور تینوں کا جواب دیا تو پورا مال عطا کروں گا۔ اس آدمی نے کہا آپ جیسا عالم اور شریف آدمی مجھ سے سوال کرے گا؟ فرمایا ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، لیکن انسان کی معرفت کی مقدار میں ہونا چاہیے۔ اس آدمی نے کہا اچھا سوال پوچھیے، اگر معلوم نہیں ہوگے تو آپ سے معلوم کر لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اس نے کہا خدا پر ایمان لانا۔ فرمایا ہلاکت اور عذاب سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس نے کہا خدا پر بھروسہ اور توکل کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ مرد کی زینت کیا ہے؟ اس نے کہا حلم، تحمل اور بردباری کے ساتھ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ اس کے پاس نہ ہو، یعنی حلم اور تحمل نہ رکھتا ہو۔ اس دیہاتی نے کہا کہ مال سخاوت کے ساتھ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو اس نے کہا فقر، صبر کے ساتھ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو، اس نے کہا پس آسمان سے بجلی گرے اور مر جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور 1,000 دینار کی تھیلی اسے عطا کی، اور ایک انگوٹھی جس کی قیمت 200 درہم تھی اسے دی، اور کہا ان پیسوں سے دیت ادا کرو اور انگوٹھی بیچ کر اپنا خرچ چلاؤ۔ اس عرابی نے پیسے لیے اور کہا خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کی رسالت کا سزاوار کون ہے۔ فصاحت اور بلاغت بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین فصیح و بلیغ بولنے والے تھے۔ آپ ایسے گھر میں پروان چڑھے کہ جہاں فرشتے کلام میں خدا لے کر نازل ہوتے تھے۔ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اذان و اقامت کی صورت میں کلام وحی کو سنا۔ آپ کی معلمہ اور مربی آپ کی والدہ گرامی سیدہ کونین دختر رسول جناب زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور استاد آپ کے والد بزرگوار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جن کا خطابت کے میدان میں عرب و عجم میں کوئی ماں کا لال مقابلہ نہ کر پایا۔ حضرت سید الشہداء کے بہت سارے حکیمانہ خطبات نقل ہوئے ہیں۔ دعائے عرفہ اور خطبہ مینا کے علاوہ قیام کے دوران مدینے سے لے کر کربلا تک مختلف مقامات پر آپ کے دل نشین خطبات سے آپ کی فصاحت و بلاغت کے عروج و کمال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دعائے عرفہ میں آپ نے معرفت خداوندی اور عشق الہی کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا؟ جو تیرے بدلے میں کسی اور چیز پر راضی ہوا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا پوری دنیا کی شجاعت کو اپنے اندر سمیٹ رکھا تھا۔ آپ اس معمولی اور انگشت شمار دوست و احباب کے ساتھ یزید کے لاکھوں کی تعداد میں لشکر کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے، اور جنگ کے یقینی ہونے کے بعد ذرا برابر خوف و ہراس آپ کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوا۔
اس کے باوجود کہ اپنی اور اپنے صحاب کی شہادت پر یقین کامی رکھتے تھے، پورے انتظام کے ساتھ اپنی مختصر سی فوج کو آمادہ کیا اور پورے اقتدار اور دلیری کے ساتھ جنگ کو قبول کر لیا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے اعزاء و اقربا اور اصحاب و انصار خون میں لت پت ہو گئے، لیکن ہرگز آپ دشمن کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے، اور جب اپنی جنگ کی باری آئی تو شیر دلاور کی طرح دشمن پر ایسا حملہ کیا کہ ان کے صفوں کو چیرتے ہوئے لاشوں پر لاشیں بچھا دیے۔ آپ نے ہر جنگی ٹیکنیک کو پوری امید کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے ایسی جنگ کی کہ دشمن نے جنگی قوانین کو پامال کرتے ہوئے حیوانوں کی طرح آپ پر حملہ کیا۔ وہ لوگ جو آپ کے مد مقابل برے سر پیکار تھے، کوچہ بازار کے افراد نہ تھے، بلکہ پیشہ اور ماہر جنگجو تھے، لیکن آپ کی شجاعت کے سامنے سب نے گھٹنے ٹیک دیے اور اس بات کا اعتراف کیا کہ آج تک کسی کو ایسا نہ دیکھا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی گودی کے پلے ہوئے اور لاڈلے ذبح کیے جائیں، پھر بھی وہ تمام قوت کے ساتھ میدان کارزار میں اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرے، برخلاف دشمن کے جو حکومت اور اقتدار کی لالچ دلا کر لوگوں کو جنگ کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب و انصار کو واپس چلے جانے اور جنگ کرنے میں اختیار دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختصر سے لشکر کو دنیا پرستی اور پست ناصر سے پاک و پاکیزہ کر دیا تھا، اور صرف وہی لوگ آپ کے ہمراہ آئے تھے جنہوں نے دنیا کو بیچ کر جنت کے مقامات خرید لیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن نے کبھی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کے اندر ضعف اور کمزوری کے آثار نہیں دیکھے۔ فوج اشقیا کے چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر جو چیز انہیں میسر ہوئی اس سے آپ پر حملہ کیا، لیکن پھر بھی شجاعانہ طریقے سے دفاع کر رہے تھے اور دشمن کو نزدیک نہیں آنے دیا۔ ہاں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زخموں سے چھلنی بدن کے ساتھ زندگی کے آخری لمحہ تک فوج اشقیا کے سیلاب کے سامنے جبل راستے کی طرف ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرما لیا۔ حریت اور آزادی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی آشکار صفات میں سے ایک صفت حریت اور آزادی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذلت کو قبول نہیں کیا، ظلم و ستم کے نیچے نہیں دبے اور ظالموں کا آخری لمحے تک منہ توڑ جواب دیا۔ یزید کے برسر اقتدار آنے سے یہ احساس کیا کہ اسلامی اور انسانی قدریں نابود ہو رہی ہیں۔ اگر یزید جیسا شراب خوار اور ہوس پرست اور زن باز اسلامی تخت پر خلافت پر بیٹھ جائے تو دین اور دینداری کا چراغ بجھ جائے گا۔ اسی وجہ سے روز اول مردان کے سامنے بیٹھ کر یہ اعلان کر دیا، جب بھی اسلامی حکومت کی باغ دوڑ یزید جیسوں کے ہاتھ میں ہو تو ایسے میں اسلام کی فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ وہ حسین کے جنہوں نے آغوش وحی میں تربیت حاصل کی تھی، ہرگز اپنے ذاتی مفاد اور مصالحے کی حفاظت کی خاطر اہداف رسالت کو پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جیسا کہ فرمایا تھا، ہم خاندان پیغمبر، رسالت اور فرشتوں کی رفت و آمد کی جگہ میں ہیں۔ خداوند عالم نے ہم سے آغاز کیا اور ہم ہی پر ختم کرے گا۔ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنی تحریک اور قیام کے اندر بھی حریت اور آزادی کا پیغام دیا۔ مدینے سے مکے کی طرف حرکت کرتے وقت آپ کو یہ پیش نہاد دی تھی کہ آپ بھی عبداللہ بن زبیر کی طرح کہیں اور کا راستہ اختیار کریں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ خدا جو چاہے میرے مقدر میں لکھ دیں۔ دشمن کے پاس عظیم لشکر تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ اور انصار ان کے مقابلے میں نہایت قلیل تھے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لال اس لشکر غفیر کو اپنے مقابل میں کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ پست و ضمیر فروش لوگ تھے اور انسانی اعلیٰ قدروں کے لیے کسی حرمت کے قائل نہیں تھے۔ اسی وجہ سے ان کی بے غیرت مندانہ رفتار کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور قیامت سے نہیں ڈرتے تو کم سے کم اپنی زندگی میں آزاد بندوں کی طرح رہو۔ آزادی اور حریت کے بارے میں آپ کا معروف شعار، ظالم و جابروں کے ہمراہ ذلت کی زندگی گزارنے سے عزت کی موت مرنا سعادت اور کامرانی کا باعث ہے۔ آج بھی ہر مرد آزادی کے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے ساتھ خصوصی محبت رکھتے تھے۔ ان کا بچپن آغوش نبوت اور رسالت میں گزرا تھا۔ وہ نماز بچانے ہی تو نکلے تھے۔ انہوں نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے ہی قیام کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشوراء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے برادر ابو الفضل عباس کو کہا کہ امویوں سے ایک رات کی مہلت لو تاکہ زندگی کی آخری رات کو صرف دعا، نماز، تلاوت قرآن، استغفار اور خدا سے راز و نیاز میں بسر کر سکے، اور پھر ایسے ہی اپنی مہلت کی رات کو تقسیم کیا۔ عشق خدا میں
کربلا والوں نے جو رات بسر کی وہ تاریخ کا ایسا روشن اور تابندہ باب ہے کہ اس کی مثالیں آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی دی جاتی ہے اور دی جاتی رہے گی۔ ادھر آپ دیکھیں کہ ظہر عاشورہ جب جنگ اپنے زوروں پر تھی، جب نماز کا ذکر ہوا تو آپ اقامت نماز کے لیے فکر مند ہوئے، اور جس شخص نے وقت نماز کا ذکر کیا اس کو فرمایا خدا تمہیں نماز گزاروں میں سے قرار دے۔ پھر آپ نے کہا کہ دشمن کو کہیے کہ جنگ روک دے تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ پھر جب وہ لوگ اس بات پر راضی نہ ہوئے تو سعید ابن عبداللہ اور عمر بن قرظہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی اور نماز گزاروں کی حفاظت کرتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کی۔ آپ غلاموں اور کنیزوں کو اچھے کردار کی وجہ سے آزاد کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ معاویہ نے ایک کنیز کو بہت سارا مال اور فاخر لباس کے ساتھ آپ کو ہدیہ بھیجا، تو آپ نے قرآن کی بعض آیات کی تلاوت اور دنیا اور موت کے بارے میں بعض اشعار پڑھنے پر اسے آزاد کیا اور اس مال کو بھی اسے بخش دیا۔ اور ایک دن کسی کنیز نے آپ کو پھول دیے تو آپ نے اسے آزاد کیا۔ کسی نے ایک پھول کی وجہ سے اسے آزاد کیا تو آپ نے یہ آیت شریف ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم بھی اچھے انداز میں سلام کرو یا وہی اس کو لوٹا دو۔ اس کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کا ادب سکھایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔